السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، نکاح کی تقریب جو منعقد ہونے والی ہے، اس خوشی میں آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالی یہ ذکر کی برکتیں نکاح کرنے والے جوڑے کو عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق پوری تقریب کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح یہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اور آج کے ماحول میں آپ کو جتنی بھی خرابیاں نظر آتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ نکاح کرنے والا لڑکا لڑکی اگر ہر جگہ پر یہ انتخاب شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہونے لگے تو نکاح میں صحیح لڑکے کا انتخاب کرنا، نکاح میں دیندار بچی کا انتخاب کرنا، یہ گویا کہ اس بات کی بشارت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اگر ہر مسلمان کے گھر میں دین کی بنیاد پر اگر رشتہ منعقد کیا جائے تو گویا کہ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے خاندان سے پیدا ہونے والے معاذ اللہ نماز معاف کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہوں گے، یا ہمارے خاندان سے پیدا ہونے والے شراب نوشی میں گرفتار، ڈرگس کے عادی اور باقی خرافات میں گرفتار ہونے والے نہیں ہوں گے، یا یہ کہیے کہ نکاح اگر شریعت کے مطابق ہو اور لڑکا لڑکی کا انتخاب اگر دین ہی کی بنیاد پر ہو اور بچہ اور بچی اگر ایسے ہیں جو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حق کی معرفت رکھتے ہیں، جاننے والے ہیں، تو یہ نکاح کرنا ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سے جو نسلیں چلے گی
وہ حرام کاریوں سے بھی بچے گی اور عقیدے کی اہمیت بھی سمجھے گی۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، یعنی ایک طرف یا دینداری ہے اور دوسری طرف دین کے اوپر عمل کا جذبہ نہیں، یا دونوں طرف اگر عمل کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے تو نکاح کے ذریعے آنے والی جو نسلیں ہوتی ہے وہ آنے والی نسلیں پورے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے، میں ابھی ایک دو دن پہلے کی بات کروں کہ اصل میں نکاح کی تقریب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاندان ہوتا ہے اور اس خاندان میں ایک نوجوان نیک ہوتا ہے، ایک نوجوان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق یہاں پر کام کیا جائے، اور وہ اس فکر کی بنیاد پر اگر علماء کو دعوت دیتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار کو بلاتا ہے، تو میں نے ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر یہ دیکھا کہ وہ اس کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب نکاح کے اندر دعوت کا انتخاب دین کی بنیاد پر نہیں ہوگا، نکاح کے اندر دو خاندان جب جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں خاندان کو راضی کرنے کے چکر میں جو خلاف شرع حرکتوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے یا خلاف شرع معاملات کو برداشت کر لیا جاتا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف معاملات کو برداشت کرنا یہ دیندار کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ نکاح کے اوپر نکاح میں گیا، حالانکہ نکاح پڑھانے کے لیے جانا 99% کینسل ہی ہوتا ہے، جاتے ہی نہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دلہا اگر اچھا بھی ہوتا ہے تو یا تو دلہے کی بہنیں ہوتی ہے، وہ کچھ ایسے معاملات کھڑا کر دیتی ہے جو ہمارے اوپر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، یا خاندان والے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے خلاف شرع کام کو انجام دیتے ہیں کہ ہمارے لیے شرمندگی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سی شرائط کے بعد کہ بھائی ویڈیو نہیں ہوگا، سامنے عورتوں کا جمع ہونا نہیں ہوگا، فلاں خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے، اب بیچارہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کنٹرول ہے خاندان پر، ہم شریعت کے مطابق اس تقریب کو انجام دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اگر مصروفیت کے اندر رہے اور ہم کو لے کر اگر نکاح کی جگہ پر پہنچ گئے اور اچانک اسٹیج کے اوپر لے جا کر کھڑا کر دیا اور نظر اگر اٹھ جائے تو وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ نوجوان لڑکیاں اسٹیج کے اوپر ہوتی ہے اور ان لڑکیوں کے سامنے صرف دلہا نہیں ہوتا ہے بلکہ دلہے کے داڑھی منڈے ساتھی وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، بات چیت چلتی ہے، ہنسی مذاق چلتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شریعت مطہرہ نے جو نکاح کا مجاز عطا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نوجوان نسل کو نکاح کی جو ترغیب عطا فرمائی، اس ترغیب میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کریں، اور شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ شادی کرنا یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نکاح کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح یہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے، یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک جوڑا تیار ہوتا ہے تو نام تو نکاح کا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر ایسی حرام کاریوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ غیر شادی شدہ کی نگاہوں کی
حفاظت یہ تو دور کی بات ہے، اگر 2 شادی کسی کی ہو چکی ہے اس کا بھی نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر 4 شادی والا ہے اس کی بھی نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر قوم مسلم نکاح کے مقصد کو اگر بھول جائے گی اور نکاح کے مقصد کو بھول کر اگر حرام کاریوں کا دروازہ کھولیں گے تو آپ مجھے بتائیں کیا اس نکاح کے ذریعے مستقبل کے اندر سکون دیا جائے گا؟ اس نکاح کے ذریعے مستقبل کے اندر اطمینان دیا جائے گا؟ یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ نکاح جس جگہ پر ہونے والا ہے وہاں پر بے حیائی کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آئے ہیں، ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ دلہے کو آپ اتارو، کسی کمرے کے اندر لے چلو، دلہے کو لے جاؤ کسی مکان میں بٹھا کر نکاح پڑھا لو۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے دوستو حقیقت یہ ہے کہ نکاح کی تقریب جو منعقد ہوتی ہے اس کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ صرف 2 جوان جسموں کا ملن ہوتا ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نکاح یہ ایسی بنیاد ہے کہ اگر نکاح کے مقصد کو سمجھ لیا جائے اور نکاح کرنے سے پہلے ہی نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنے نکاح کے مقصد کو سمجھ لیں تو آج جتنی برائیوں کے رد میں بیان کے بارے میں کہا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر نیک اور صالح رشتہ ہوگا اور شریعت کے مطابق اگر نکاح کی تقریب انجام دی جائے گی تو اگر باپ دیندار ہے، اگر ماں دیندار ہے، اگر دونوں کے اندر دینداری پائی جاتی ہے تو جب یہ نکاح ہوگا اس کے ذریعے لڑکا چاہے آئے گا، اس کے چاہے لڑکی کی پیدائش ہوگی، جب گھر کے اندر اولاد پیدا ہوگی تو وہ بچہ بچپن سے اپنے باپ کو دیکھے گا کہ میرا باپ یہ تو چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ کو سجانے والا ہے۔ بچپن سے اپنی ماں کو جب دیکھے گا وہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں یہ تو غیر محرم سے پردہ کرنے والی ہے۔ بچپن سے جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، بچپن سے وہ یہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ کا کلچر یہ ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے گھر کے اندر گانے باجے کی محفل نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ ماں باپ کا ماحول یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ماں باپ کا ماحول یہ ہے کہ میرے ماں باپ نعت شریف سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ وہ بچے جب اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے کہ یہ عقیدے میں اتنا مضبوط ہے کہ اپنے نبی کے حق کو اتنا پہچانا ہے کہ یہ دیوبندی کا بائیکاٹ کرتا ہے، یہ وہابی کا بائیکاٹ کرتا ہے، یہ رافضی کا بائیکاٹ کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے تسلف فی الدین والا ایک لڑکا اور تسلف فی الدین والی ایک لڑکی اگر نکاح کے ذریعے جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے جو معاشرہ چلتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے ایسے بیان کو رکھوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ حضرت شراب کے رد میں بیان کرے یہاں پر شرابی زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب ان سے نسل چلتی ہے تو یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کہنا پڑے کہ یہاں پر جوا کھیلنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، جوے کے رد کے اندر بیان کرے۔ یہاں پر جب ان سے نسل چلے گی تو یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ یہاں پر رہنے والے تو معاذ اللہ رب العالمین نماز کو معاف بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اگر صالح معاشرہ چاہتے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بہتر انداز میں چلیں تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے عمل کریں۔ شادی کے معاملے میں اکثر یہ دیکھا گیا اور تجربہ یہ ہے کہ نکاح کی تقریب کو جتنے بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے گناہ کے دروازے اتنے ہی زیادہ کھلتے، گناہ کے دروازے اتنے ہی زیادہ کھلتے۔ کیوں؟ کہ آپ 2 خاندان ہیں، اگر 2 خاندان دیندار ہیں تو آپ جن رشتہ داروں کو بلانا چاہتے ہیں تو آج ایسے ہزاروں خاندان ہو چکے ہیں کہ اگر کسی نکاح کے اندر پردے کا نظام قائم کیا جائے تو معاذ اللہ رب العالمین رشتہ داروں کے اندر سے مخالفت ہوتی ہے۔ اگر کسی نکاح میں دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کیا جائے
تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیوبندی وہابی وہ تو بعد میں مقابلہ کرے گا، بہت سے سنی کہلائے جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دیوبندی کی محبت میں معاذ اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا ان کی رشتہ داری کے نام کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بائیکاٹ ان کا کیا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بائیکاٹ ان کا کیا جاتا ہے جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا دوستو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اگر چاہیں کہ صالح معاشرہ پیدا ہو جائے، اچھا اور بہتر ماحول پیدا ہو جائے، تو ہمیں عملی طور پر لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ و رسول کی رضا اگر رشتہ دار کے بائیکاٹ کے اندر پائی جاتی ہے تو رشتہ دار کی طرف سے ملنے والے زخم کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ و رسول کو راضی کرنا۔ ہم کو اگر پتہ چل جائے کہ اگر نکاح کی تقریب میں ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے جن کو دعوت دینے کی بنیاد پر اگر حرام کاریوں کے دروازے کھلیں گے تو ہمارے اوپر دعوت دینا یہ فرض نہیں ہے بلکہ حرام کاریوں کا دروازہ بند کرنا یہ فرض ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ نکاح کی تقریب کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں عمل کروانے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے معاملے میں لوگ اتنے زیادہ حساس ہیں کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کے معاملے میں اگر ٹیوشن بھی رکھنا ہے نا تو کئی جگہ پر معلومات لیں گے پڑھانے والا کیسا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی انگوٹھا چھاپ ہے اس کے وہاں کوئی الف با پڑھانے کے لیے اپنے بچے کو رکھتا ہے؟ دیکھا ہے؟ اسکول کے اندر جسے کچھ بھی نہیں آتا ہے اس کے پاس دنیاوی تعلیم کے لیے رکھتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو عہدہ ہے اسکول کا ٹیچر ہے، وہ ٹیچر کب بنتا ہے پتہ ہے؟ 10 سال 12 سال تک وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تب جا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لائق ہوتا ہے، یہ ہمارے بچوں کو دنیاوی کچھ تعلیم دے پائے گا۔ تو جب دنیا کی تعلیم کے اندر کہ دنیا کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو 10 سال 12 سال تک وہ علم حاصل کرتا ہے، اس کے پاس کچھ سند کچھ ڈگریاں ہوتی ہے، تب جا کر اس کے حوالے اپنے بچوں کو کیا جاتا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آج ہمارے جس لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے یا آج ہماری بچی کا جو نکاح ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال اس وقت میں معاشرے میں اس کو اس نام سے پہچانا جائے کہ فلاں یہ عبداللہ کا والد ہے، فلاں یہ عبداللہ کی والدہ ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ 21 سال 20 سال کا نوجوان جو نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے تو نکاح کرنا یہ صرف خواہشات نفسانی کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، یہ صرف دو جسم کا ملن نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے جو ذمہ داری اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ فضیلت یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے والا جوڑا اگر لڑکا باپ بن جائے گا تو ہمارے آقا باپ کے حوالے سے فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی باپ یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جو 1 سال کے بعد اگر ماں بن جائے گی اس کے حوالے سے یہ تصور عطا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت یہ ماں کے قدموں تلے ہوا کرتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک کو جنت کے بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے، ایک کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب ماں باپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والی نسل کو بہتر بنا
بنانے کے لیے صرف جوان ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مکمل دیندار ہو جانا یہ آنے والی نسل کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لڑکی کا سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ بن جانا، لڑکے کا شریعت مطہرہ کا پابند بن جانا یقیناً یہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم نکاح کی تقریب کو خلاف شرع کاموں سے بچائیں۔ اپنے بچوں کے لیے اگر رشتے کا انتخاب کریں تو مال بعد میں دیکھا جائے، سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے، اور صرف یہ نہیں کہ عقیدہ دیکھ لیا گیا تو اب کہیں پر بھی نکاح کر دیا جائے۔ اگر عقیدہ دیکھ لیا تو عقیدہ تو سنی کا ہے لیکن یہ کہ شراب نوشی کا عادی ہے، عقیدہ تو اہل سنت و جماعت کا ہے لیکن کاروبار جوئے اور شراب کا ہے، عقیدہ تو اہل سنت و جماعت کا ہے لیکن یہ کہ پورا خاندان اگر نمازوں کو چھوڑنے والا ہے تو آپ مجھے بتائیں جو بے باکی سے اتنی بے عملی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے وہاں ہماری بچی کا چلا جانا کیا سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس ماحول کا اثر ہماری بچی کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے حضرت حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور میری بچے کے میری لڑکی کے لیے کئی نوجوانوں کے رشتے آتے ہیں، اب کئی نوجوانوں کے رشتے آتے ہیں تو جتنے بھی رشتے آئے تو اس زمانے میں دیوبندی وہابی تو تھے نہیں، ایمان والوں کے رشتے آئے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری سے کسی نے مشورہ کیا کہ حضور اتنے نوجوانوں کے رشتے آئے ہیں، آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اتنے نوجوانوں میں سے اپنی بچی کے لیے کس کو پسند کیا جائے؟ تو اس وقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ پورے نوجوانوں کی جماعت میں جو نوجوان سب سے زیادہ دیندار ہے اسے اپنی بچی کے لیے پسند کرو۔ کیا فرمایا؟ وہ پوری نوجوانوں کی جماعت میں جو سب سے زیادہ دیندار ہو اسے اپنی بچی کے لیے پسند کرو۔ اور پھر اس کی حکمت کو آپ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد پر لڑکے کو پسند کیا جائے گا تو اگر تیری بچی کے اندر کوئی عیب بھی ہوگا تو اس ایک عیب کی وجہ سے وہ تیری بچی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی عیب بھی ہوگا تو وہ تیری بچی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ جب وہ دیندار ہے، جب وہ شریعت کا پابند ہے، جب وہ شریعت کے قانون پر عمل کرنے والا ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دینداری کی بنیاد پر اس کی برکتوں کا حال یہ ہوگا کہ اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر میں نے ظلم کیا تو ظلم کے بارے میں میدان محشر میں جواب دینا ہے۔ اگر دینداری ہوگی تو اسے یہ احساس ہوگا کہ اگر ظلم کروں گا تو ظلم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ بہت سے نوجوان بھی اگر کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جائے، شریعت کی پابندی کی بنیاد پر نکاح کیا جائے، تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ لڑکی کا انتخاب یہ ہیروئن کو دیکھ کرنے کیا جائے۔ حسن اگر مل جاتا ہے اچھی چیز ہے لیکن حسن صورت سے زیادہ ضروری یہ ہے حسن سیرت کا ہونا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی کنیزہ کا ہونا، ورنہ دوستو آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہزاروں بیویاں ایسی ملے گی، آپ کو ہزاروں عورتیں ایسی ملے گی کہ نکاح تو ہو گیا ہے، چار بچوں کی ماں بن چکی ہے لیکن یہ کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ہی نہیں جانتی ہے۔ آپ اگر شادی کے محفل کے اندر چلے جائیں اور شادی کے اندر جو جوڑے پہن کر آنے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو دیکھیں لیکن جو ماحول ہے نا اس ماحول کی میں بات کرتا ہوں کہ شادی کے اندر جو لباس پہنے جاتے ہیں، ایک سے ایک کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ وہ
وہ جو عورتیں لباس پہن کر شاندار آتی ہے، اسلام نے اچھے لباس کے حوالے سے کیا تصور عطا فرمایا؟ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی بچیوں کو اچھا لباس پہنانے کی جو تلقین فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھے لباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چست لباس ہو اور جسم کے اعضاء ظاہر ہو۔ اچھے لباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو صرف مہنگا کہا جاتا ہے اور جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ اچھا لباس یعنی شریعت مطہرہ نے جس لباس کو پہننے کی اجازت دی ہے، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنواری بچیوں کو اپنے گھر کے اندر بہتر لباس پہنایا جائے، کیونکہ یہ سنت قدیمہ ہے، یہ پرانی سنت ہے۔ اگر آپ اچھا لباس گھر کے اندر پہنائیں گے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر کے اندر رشتہ دار عورتیں آئے گی، تمہاری بچی کو عورتیں دیکھے گی تو رشتہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، وہ دیکھ کر اچھا رشتہ لائے گی۔ لیکن امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ یہ بہتر اور شاندار لباس ہے، وہ گھر کی چہار دیواری کے لیے ہے، وہ محارم کے سامنے کے لیے ہے، لیکن یہ کہ اگر گھر سے باہر جائے گی گھر سے اگر باہر جائے گی تو باہر کے بارے میں اسلام نے یہ تصور عطا فرمایا کہ ایسے برقعے کا انتظام کیا جائے کہ اس برقعے کو دیکھ کر اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو حسن والی ہے یا حسن نہیں ہے، جوان ہے یا بڑھی ہے یا کون ہے، اس کے بارے میں انتخاب نہ کر پائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے بہتر لباس کا تصور یہ عطا فرمایا، تو آج حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچیاں گھر کے اندر اگرچہ پرانا لباس پہنے، لیکن یہ کہ شادی کے منڈپ کے نیچے جائے گی تو شاید کوئی ایسا ہوگا جہاں کے لیے شاندار لباس کا انتظام نہ کیا جاتا ہو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ عورتیں جو پورا سال پردے کا انتظام پورے سال پردے کا اہتمام کرتی ہے، کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ شادی کے دن آ گئے نا، 3 دن کے لیے جو تو برقع پہنتی ہے اس کو اتار دے، چہرے کے اوپر نقاب کو رکھنا ہے، شاندار لباس پہن کر تو منڈپ میں جا سکتی ہے، مردوں کے درمیان کھانے کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اسلام نے بہتر لباس کا جو تصور عطا فرمایا ہے تو کنواری لڑکیاں یہ گھر کے اندر بہتر لباس پہنے تاکہ بہتر رشتے آئے، اور شادی شدہ عورتیں اگر بہتر لباس پہنے گی، اگر اپنے بالوں کو سوارے گی، اگر جائز طریقے سے اپنے حسن کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے امام اہل سنت نے یہ تصور عطا فرمایا کہ وہ عورتیں اگر بہتر لباس پہنتی ہے تو یہ لباس کو اس کا شوہر دیکھے گا تو اچھے لباس کی بنیاد پر شوہر کے دل میں اس کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے گی، اس کی جائز زینت کی بنیاد پر شوہر کے دل میں اس کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو وہ محبت اختلاف سے دور کر دے گی، وہ محبت آپس میں اتحاد پیدا کر دے گی۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہے اور لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ آج ماحول تقریباً ایسا ہو چکا ہے کہ اگر مرد گھر کے اوپر جائے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے بال کا ٹھکانہ نہیں ہے، لباس کا ٹھکانہ نہیں ہے، شادی کے لیے نئے جوڑے کا انتخاب ہے، اپنے شوہر کے لیے پرانے جوڑے کا انتخاب ہے، بازار میں جانے کے لیے نئے جوڑے کا انتخاب ہے، شوہر کے لیے پرانے لباس کا انتخاب ہے، کسی اور جگہ سفر کرنا ہے تو شاندار لباس کا انتخاب ہے، لیکن شوہر کے لیے میلے کچیلے کپڑوں کا انتخاب ہے۔ تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بیوی کا وجود جو ہوتا ہے وہ مرد کو راضی کرنے کے لیے ہے، شوہر کی رضا کے لیے ہے، تو اگر شوہر کے سامنے پرانا لباس پہنے اور منڈپ میں اچھے لباس کے ساتھ آ جائے، شوہر کے سامنے میلا کچیلا پن کے ساتھ رہا جائے اور بازار کے اندر حسن کی زیبائش کے ساتھ آ جائے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ تیرا وجود شوہر کے لیے ہے یا بازار والوں کے لیے ہے، تیرا وجود شوہر کے لیے ہے یا منڈپ والوں کے لیے ہے؟ اس لیے دوستو ہم کو نکاح کا مقصد سمجھنا ہوگا، ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔
ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم ذمہ داریوں کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا نہ کریں تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ رات میں خطاب ہوا، رات میں محفل ہوئی، اور صبح میں آپ اگر آ جائیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پیغام قرآن دیا جا رہا تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائی جا رہی تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر احکام شرع کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر مسئلے میں ایک بہتر معاشرہ پیدا ہو جائے، اور جتنے بھی گلے شکوے ہیں، آپ کو ہم سے شکایت ہے، ہم کو آپ سے شکایت ہے، مالدار کو غریب سے شکایت ہے، یہ تمام شکایتوں کے حوالے سے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہر ذمہ دار اگر اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں، یعنی مالدار ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اگر شوہر ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، بیوی ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اگر غریب آدمی ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اگر مسجد کا متولی ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اگر پروگرام کروانے والا ہے تو پروگرام اگر کرنا ہے تو اپنی خواہشات نفسانی سے مقرر نعت خوانوں کا یا اسٹیج پر بیٹھنے والوں کا انتخاب نہ کیا جائے، بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کو ختم کر کے شریعت مطہرہ کے مطابق اگر انتخاب کیا جائے تو یقیناً ہر آدمی اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو چند لمحوں میں اچھا معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے، چند لمحوں میں اچھا معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان ذمہ داریوں کو نہ سمجھا جائے تو آج جس طرح اختلاف ہو رہا ہے، آج جس طرح فساد ہو رہا ہے، اسی طرح اختلاف یہ بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا دوستو، ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اب ہم اپنا حق ادا کریں، اور آخر میں چلتے چلتے یہ کہ موجودہ جو پرفتن دور ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جائے کہ امام احمد رضا یہ مرکز اتحاد ہے۔ امام احمد رضا کون ہے؟ یہ مرکز اتحاد ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کے اوپر جا کر تمام سنیوں کو جمع ہو جانا چاہیے، جس کی تعلیمات کے اوپر تمام سنیوں کو متفق ہو جانا چاہیے۔ کیوں کہ امام احمد رضا وہ ہے کہ جن کو مرکز بنایا ہے علماء عرب نے، جن کو مرکز بنایا ہے علماء عجم نے، جن کی مرکزیت، جن کے قلم، جن کی تعلیم کے اوپر اتفاق کیا ہے شیر بے شیر اہل سنت نے، جن کے قلم پر اتفاق کیا ہے حضور صدر الشریعہ نے، جن کے قلم پر اتفاق کیا ہے حجت الاسلام علامہ حامد رضا نے، جن کے قلم پر اتفاق کیا ہے سعد اللہ فاضل نے، جن کے قلم پر اتفاق کیا ہے برہان ملت نے، جن کے قلم پر اتحاد کیا ہے سید العلماء نے، جن کے قلم پر اتحاد کیا ہے احسن العلماء نے، یعنی تمام بزرگوں نے اگر کسی کے قلم کے اوپر اتحاد کیا ہے تو وہ قلم ہے امام احمد رضا کا قلم، اور اسی کو مرکز اہل سنت کہتے ہیں، اسی کو بریلی ہمارا مرکز کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے، انتشار ختم ہو جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا یہ مرکز اہل سنت ہے، امام احمد رضا یہ مرکز اتحاد ہے۔ امام احمد رضا کی ذات کے اوپر جو بھی جمع ہو جائے گا یقیناً اس کو گلے لگانا ہمارے اوپر فرض ہے، اس سے اتحاد کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی اگر ایسا ہے کہ امام احمد رضا کا نام تو لے لیکن امام احمد رضا کا نام لے کر اگر فکر رضا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آج لوگ ہم کو یہ تانا دیتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ اختلاف کیوں کر سکتے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا وہ بھی مسلک کا مخالف ہو سکتا ہے؟ کیا امام احمد رضا کا ذکر کرنے والا مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھ کر چلیں کہ امام احمد رضا نے خود ہم کو اس خطرے سے آگاہ کیا، امام احمد رضا نے یہ آنے والے خطروں سے ہم کو آگاہ کرتے ہوئے ہم کو یہ تعلیم وہی ہے جو
کتابوں سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ نہ جانے میرے بعد کون آئے کیسی بات بتائے قبر سے کر سمجھانے والا نہیں۔ جب امام احمد رضا نے اتنے واضح طور پر فرما دیا تو یقین جانے کہ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ حنفی کی روشنی میں چلتی ٹرین کے اوپر نماز کو ناجائز کہا ہے، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ کہا ہے، تو یقین جانے امام احمد رضا نے جب فرما دیا کہ جو میری کتاب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اب اگر کوئی امام احمد رضا کی تحقیق سے اختلاف کرتا ہے اور اختلاف کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو نام تو اعلیٰ حضرت کا ہے لیکن قلم چلتا ہے تو امام احمد رضا کے خلاف چلتا ہے، تو یقین جانے جو امام احمد رضا کے قلم پر اتحاد کرے گا اس کو اپنے سر کا تاج مانا جائے گا، اور جو امام احمد رضا کے قلم سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا یقیناً اس سے ہمارا اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ آج اصل میں بات کیا ہوتی ہے، آج لوگوں کا جو مزاج ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ اختلاف و انتشار ہوتا ہے نا، اس میں عوام کی آزادی کا بہت بڑا دخل ہے، عوام کی آزادی کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ اپنے مکان کے لیے لڑ سکتی ہے، وہ اپنے کاروبار کے لیے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اپنی ذاتیات کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حق کی تلاش کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے، حق پر قائم رہنا ہم سب پر فرض ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے اتنے اختلاف میں حق کو تلاش کیسے کریں، تو کیا دنیا کے معاملے میں ایسے ہی کاروبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ایس ٹی آ گئی اب کاروبار نہیں کریں گے، انکم ٹیکس کے معاملات آ گئے اب کاروبار نہیں کریں گے؟ اب تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس لیے کاروبار کو چھوڑ کر لاڑی کو چلائیں گے، ایسا کبھی نہیں سوچتے ہیں، بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ پریشانیاں جتنی بھی زیادہ آ جائے ہم کو اپنے کاروبار کو ترقی دینا ہے۔ اگر کاروبار کو ترقی دوں گا تو یہ پریشانیاں یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرے بیوی بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی، میرے بیوی بچوں کا مستقبل یہ سیف ہو جائے گا۔ تو دوستو جب دنیا کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں اور اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے آپ پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کے لیے کاروبار سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، امام احمد رضا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی کاروبار سے زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ کیوں کہ اگر تم نے محنت کر کے اگر کاروبار کو جما لیا تو وہ کاروبار تیری اولاد کے لیے دنیا میں راحت کا ذریعہ ہے، وہ مکان تیری اولاد کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ کہ تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کیا، تعلیمات امام احمد رضا کو عام کیا، تعلیمات امام احمد رضا کو لوگوں تک پھیلایا، تو یقین جان کہ اگر کاروبار اچھے سے نہ بھی کر پایا اور اگر جھونپڑے میں بھی رہے گا لیکن امام احمد رضا کے عشق کو جھونپڑے والے کے دل کے اندر پیدا کر دیا تو وہ جھونپڑے میں بھی مرے گا، تو انشاءاللہ امام احمد رضا کا فیضان وہ ہوگا کہ وہ جھونپڑے میں جائے گا تب بھی یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کریں، تعلیمات امام احمد رضا کو عام کریں۔ اور کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے، کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ایک صاحب نے ایک دن پہلے کچھ معاملات میں مجھ سے سوال کیا کہ فلاں کا آپ رد کرتے ہیں، رد کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا رد سن کے پتہ نہیں چلتا رد کیوں کرتے ہیں، رد سن کے پتہ نہیں چلتا کیوں رد ہوتا ہے۔ رد آدمی کرے گا تو وجہ بھی تو بیان کرے گا، بغیر وجہ کے رد کرے گا کیسے بھائی؟ تو دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے اتنے امام مخالف ہے، تو امام کا مخالف ہو جانا کون ہے حالانکہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ امام کا مخالف ہو جانا یہ جاہلوں کی نظر میں دلیل شرعی ہے۔ ارے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، 25-50 امام کی بات نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے
پوری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے نا، اور ایک آدمی اگر حق کا اعلان کرتا ہے تو ساتھ اسی کو دیا جائے گا، یہ شریعت نے مجاز عطا فرمایا۔ پوری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے تو ساتھ حق ہی کا دیا جائے گا، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مشن یہی رہا۔ میرے تاج الشریعہ سے ہم جو محبت کرتے ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت ہی کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضور تاج الشریعہ کو ہم نے یہ پایا کہ تمام بزرگوں نے امام احمد رضا کو مرکز اتحاد مانا، اور امام احمد رضا کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور میرے تاج الشریعہ یہ حضور اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کے وہ وارث ہے کہ تمام بزرگوں نے امام احمد رضا کو جب مرکز اتحاد مانا تو اسی مرکز اتحاد کا پیغام لے کر حضور تاج الشریعہ یہ دنیا کے کونے کونے تک جاتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے تک جا کر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میرا تاج الشریعہ یہ چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، میرا تاج الشریعہ یہ کسی کا مال دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، میرا تاج الشریعہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں کے فالوورز تو 50,000 ہو گئے ہیں اس لیے اب اس کی مخالفت کرنا 50,000 کو ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ میرا تاج الشریعہ اس کا مجاز تو یہی ہے کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور الحمدللہ یہ مجاز امام احمد رضا کی تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ کا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ تنظیم ہے۔ بس آخر میں چلتے چلتے یہ کہتا ہوں، جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے، اور کوئی کسی بھی نام سے تنظیم بنائے، کوئی کسی بھی نام سے تنظیم بنائے، ہر ایک کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ سب کے اوپر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ ہر سنی پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، اور ہر سنی پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے تو کیا ملے گا؟ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑو گے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، اپنی خواہشات کو امام احمد رضا کی تمناؤں میں فنا کر دے، اپنی خواہشات کو ختم کر کے تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کرنے لگے تو حقیقت یہ ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کو اتنے اولیاء کرام کی دعائیں حاصل ہے کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک جو بھی تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کرے گا اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے کوشش کرے گا، ہم کچھ دعا دے سکے یا نہ دے سکے، انشاءاللہ اس کو مفتی اعظم کی دعا ضرور حاصل ہے، اس کو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی دعا حاصل ہے، اس کو شیر بے شیر اہل سنت کی دعا حاصل ہے، اس کو حضور تاج الشریعہ کی دعا حاصل ہے، اس کو جانشین حضور تاج الشریعہ، ہم شبیہ حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت کی دعائیں حاصل ہے۔ اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، جماعت رضائے مصطفیٰ کو تقویت دیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان آنے والا جو آئے وہ ڈبل پالیسی والا نہ ہو، اسٹیج کے اوپر اعلیٰ حضرت کا نام لیں اور بند کمرے میں اعلیٰ حضرت سے دور کرے، اپنی چال کے ذریعے، اپنے رنگ روپ کے ذریعے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ اگر تنہائی میں ابھی آپ ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو عشق امام احمد رضا کا جام پلائے، اور جب عشق امام احمد رضا آپ کے دلوں تک پہنچے گا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس مینار نور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں امام احمد رضا کا عشق پیدا ہو گیا، وہی عشق صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ذریعہ ہوگا، اور اولیاء کرام کی محبت کا ذریعہ ہوگا، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اگر دنیا سے جائے گا تو اس
اس کا حال اور معاملہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی کہے گا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نکاح کرنے والے جوڑے کو اس ذکر کی برکتیں عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کسی بھی قسم کی خامی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔